کیا جا سکتا ہے, آن لائن بزنس کمیشن لیا جا سکتا ہے, بھائی ہم آپ کا پروڈکٹ بکوائیں گے, اس پہ ہمارا یہ کمیشن ہے, جائز ہے. دیکھیں آن لائن جب بزنس کرتے ہیں تو چند صورتیں ہوتی ہیں, وہ میں بتا دیتا ہوں, ان میں کچھ ناجائز ہیں کچھ جائز ہیں. پہلے ناجائز صورت بتا دوں تاکہ پتہ چلے یہ جائز نہیں, اس کے علاوہ جائز ہے. آن لائن جو گڑبڑ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے, مثال کے طور پر جمشید کے پاس کوئی گھڑی رکھی ہوئی ہے. گھڑی کس کے پاس ہے؟ جمشید کے پاس. آپ نے جمشید سے گھڑی کی تصویر لے کے انٹرنیٹ پہ ڈال دی یا واٹس ایپ پہ شیئر کر دی, اور آپ نے آفر کر دی یہ گھڑی میں آپ کو 1 لاکھ روپے کی دوں گا. حالانکہ وہ گھڑی آپ نے ابھی خریدی بھی نہیں ہے اور آپ کے قبضے میں بھی نہیں آئی ہے. آپ نے لوگوں کو آفر دے دی کہ گھڑی میں آپ کو کتنے کی دے رہا ہوں؟ 1 لاکھ کی. ستار بھائی کا فون آیا, یار وہ آپ نے ڈسپلے پہ ڈالی ہوئی یہ گھڑی کی تصویر 1 لاکھ کی دے رہے ہیں. ہاں بھائی میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دے. اس نے پیسے بھیج دیے, آپ نے جمشید سے 80,000 کی خریدی اور 1 لاکھ کی اس کو پہنا دی. یہ حرام ہے, ناجائز ہے, کیونکہ جو چیز آپ نے ابھی تک خریدی نہیں ہے اور خریدنا بھی کافی نہیں ہے, قبضے میں نہیں آئی ہے, اس کو آگے بیچنا آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے. آپ نے ابھی خریدی بھی نہیں تھی اور قبضہ بھی نہیں کیا تھا, آپ نے آگے ستار کو بیچ دی. یہ والی صورت کیا ہے؟ بولو, ناجائز ہے. اور آن لائن میں آج کل یہی ہو رہا ہے. تو اس سے اوائڈ کرو. اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ اب وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ستار کو گھڑی چاہیے, آپ نے ڈسپلے پہ جمشید کی گھڑی ڈالی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, جمشید کی گھڑی آپ نے, جمشید کوئی کمپنی بھی ہو سکتی ہے نا یار, کچھ بھی ہو سکتا ہے, گھڑیوں کی کمپنی بھی ہو سکتی ہے. ایک گھڑی نہیں 100 گھڑیاں آپ نے ڈسپلے پہ اپنے ویب سائٹ پہ ڈال دی. ستار کا فون آیا, یہ والی گھڑی میرے کو چاہیے, بتا کتنے کی دے گا؟ آپ نے کہا 1 لاکھ کی دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں 1 لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال رہا ہوں, یہ گھڑی میری ہوئی. آپ کہہ نہیں, آپ کی نہیں ہوئی, آپ کو میں یہ گھڑی 1 لاکھ روپے کی دوں گا. دی نہیں ہے بلکہ دوں گا. آپ نے فوراً جمشید کو فون کیا, جمشید دے رہا ہے گھڑی 80,000 کی, تو نے وعدہ کیا تھا میں تجھے 80 کی دوں گا, تو کسٹمر لے کر آ. آج تو اپنا وعدہ بھول تو نہیں گیا؟ مجھے کوئی کسٹمر ملا ہے یا نہیں ملا, جو بھی ہے اس کا اس سے کیا لینا تھا؟ مجھے 80 کی بیچ رہا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں نے آپ کو 80 کی بیچی, ادھر ڈن ہوا. اب آپ کیا کرو گے؟ اس گھڑی پہ قبضہ کرو گے. قبضے کا طریقہ یا تو خود قبضہ کرو, یا جمشید ہی کی دکان پہ کسی کو وکیل بنا دو کہ یار میری طرف سے اس کو گھڑی پکڑا دے, یا گھڑی تھوڑی سائڈ پہ باقی گھڑیوں سے ممتاز اور جدا کر کے کر دے. الگ ہو گئی, یہ قبضہ کہلائے گا. اب آپ ستار کو فون کرو, بھائی تم نے آفر کی تھی کہ تم 1 لاکھ میں مجھ سے خرید رہے ہو, دیکھو زبان سے پیچھے نہیں ہٹنا, بتاؤ خرید رہے ہو کہ نہیں خرید رہے؟ وہ اگر کہہ رہے خرید رہے ہو تو آپ وہ گھڑی وہاں تک بھجوا دیں. اگر وہ کہہ رہے نہیں میرا ارادہ بدل گیا ہے, تو اب وہ آپ کو پہننی پڑے گی گھڑی. سمجھتے ہو؟ پھر آپ جمشید سے کہیں یار واپس لے تو ریکویسٹ ہے, تو جمشید لے لے تو ٹھیک ہے, نہیں لے تو وہ بس ہو گیا پکا سودا. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ صاف حدیث میں منع ہے بھائی, جو چیز آپ نے خریدی نہیں ہے اور جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اور قبضے میں بھی نہیں ہے, وہ آپ آگے کسی کو بیچ نہیں سکتے. بیچنے کا وعدہ کر سکتے ہیں, وعدہ کر لیں آپ, میں تمہیں دوں گا, میں تمہیں, جیسے میڈیکل اسٹور والے سے کہتے ہیں یار یہ دوا ہمیں چاہیے, وہ کہہ رہے یہ دوا تو میرے پاس نہیں, یار کہیں سے منگا دے یار, تو وہ منگاتا ہے. پھر آپ اسٹور پہ جاتے ہو, نئے سرے سے دوبارہ سودے بازی کرتے ہو. ہاں وہ آپ کو پکا کرتا ہے, دیکھ میں تیرے لیے منگوا رہا ہوں, نہیں خریدی نا تو یہ دوا کوئی خریدار نہیں ہے. تو آپ کو چاہیے اس وعدے کے پابند رہو, آپ اخلاقی طور پر, وہ بھی پابند رہے, آپ بھی پابند رہو. تو ایک طریقہ تو یہ ہے آن لائن بزنس کا. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ آپ خرید کے بیچو نہیں, بلکہ خرید و فروخت کے درمیان کمیشن ایجنٹ بن جاؤ. کمیشن ایجنٹ, جمشید کو بولو یار میں تیرا مال بکواؤں گا مارکیٹ میں, اور جتنے کی بکے گی بیچنا تو نے ہے, مال تیرا یہاں سے جائے گا, 1 گھڑی کا مجھے اتنا پیسہ چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ گھڑی بکوا رہا ہوں, اس کا اتنا پیسہ چاہیے مجھے. یا تو یہ بھی کر سکتے ہو, ہر چیز کا الگ الگ کمیشن طے کرو, یا یہ بھی کہ جب بھی تیرا مال بکے گا تو ہر دفعہ مجھے اتنے پیسے ملیں گے.
تو اس میں آپ نے ستار کو کیا فون کرنا ہے؟ ستار کو یہ نہیں کہنا کہ میں تجھے گھڑی بیچ رہا ہوں. ستار کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ بھائی میں آپ کو یہ گھڑی دلوا رہا ہوں, آپ کے گھر میں ڈیلیور ہو جائے گی, اور بس یہ میں آپ کو خریدوا رہا ہوں. صاف لفظوں میں اس کو بولو, یہ نہیں کہو کہ میں بیچ رہا ہوں. بھائی یہ گھڑی آپ کے لیے ارینج کروا دوں گا, تو کمیشن تو آپ نے جمشید سے لینا ہے نا, ستار سے تو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. تو جمشید کو فون کرو, سر جی یہ گھڑی میں نے آپ کی بکوا دی, آپ فلاں لوکیشن پہ پہنچوا دیں. اس دوران گھڑی اگر چور چھین لیتا ہے, ضائع ہو جاتی ہے, تو جمشید کا نقصان ہوگا, آپ کا نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کی ملکیت میں وہ ہے ہی نہیں, آپ صرف دو پارٹیوں کے درمیان ایجنٹ بنے ہوئے ہو. تو یہ بھی جائز ہے. اب اس میں ڈنڈی لوگ یہ مارتے ہیں کہ زبان کی حد تک ایجنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن گھڑی کا سارا رسک بھی خود ہی لے رہے ہوتے ہیں. تو شریعت میں رسک وہ اٹھاتا ہے جو مالک ہے, جو بیچ میں کمیشن ایجنٹ ہے, جو صرف گھڑی بکوانے کا کام کر رہا ہے, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے شریعت میں, وہ مالک ہی نہیں ہے نا. تو آپ نے جمشید کو بولنا ہے بھائی گھڑی تو ستار کو پہنچا دے, راستے میں گھڑی چھن گئی, نقصان ہو گیا, تیرا نقصان ہے, میرا نہیں ہے. لیکن یہاں گڑبڑ یہ ہو رہی ہوتی ہے, لوگ کمپنیوں کا مال بکواتے ہیں, بکوانے کے درمیان میں رسک بھی خود ہی اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ اگر بیچ میں مال ہلاک ہو گیا تو ہمارا نقصان ہے. تو یہ جائز نہیں ہے. تو اس طریقے سے کریں گے. تین طریقے میں نے بتائے جن میں ایک ناجائز ہے اور دو کیا ہیں, دو جائز طریقے ہیں, پھر جائز ہو جائے گا. مودی سے بڑی اور یہ ہے جب گھڑیوں کا یا چیزوں کا کام ہو, سونے اور کرنسی کا اگر بزنس ہو رہا ہے تو پھر یہ بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ گولڈ یا کرنسی کے بزنس میں دونوں طرف سے قبضہ ضروری ہے. جو فارکس ٹریڈنگ ہو رہی ہے نا, یہ تو ناجائز ہے. آپ کی ملکیت میں کچھ آتے گولڈ کے بس ریٹ اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں, یہ سٹا ہے, تو یہ ویسے ہی جائز نہیں ہے. گولڈ فزیکلی قبضے میں آئے گا تو آگے بیچ سکتے ہو. گولڈ کی خرید و فروخت کے لیے ضروری ہے کہ گولڈ اگر گولڈ کے بدلے میں بک رہا ہے تو دونوں طرف سے قبضہ ضروری ہے, ایک طرف سے بھی ادھار جائز نہیں ہے. اور اگر کرنسی کے بدلے میں بک رہا ہے تو ایک طرف سے ادھار جائز ہے, لیکن دونوں میں سے ایک چیز پہ قبضہ ضروری ہے, قبضہ ضروری ہے, یعنی گولڈ پہ قبضہ ضروری ہے.